اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام صلی علی محمد وآل محمد طوبى لمن ذكر المعاد وعمل الحساب وقنع بالکفاف ورضي عن اللہ۔ مولا متقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حکمتوں میں سے ایک حکمت کہ جس کا نمبر 44 ہے، نہج البلاغہ کے اندر یہ درج ہے کہ جس کے اندر مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں اور اپنے شیعوں، اپنے شہدائیوں اور اپنے محبوں کو ایک پیغام دیا، اور پیغام وہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ انسان کی خصلت ہے، انسان کی خصوصیت میں سے کہ انسان خوشحال رہنا چاہتا ہے، انسان پرسکون رہنا چاہتا ہے، انسان پرامن رہنا چاہتا ہے۔ جھگڑا، فساد، خرافات یا اس طرح کی پریشانیوں کے اندر مبتلا نہ انسان رہنا چاہتا ہے بلکہ ہمیشہ اس سے باہر رہنا چاہتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ لہذا ایک خوشحال زندگی اگر دنیا کے اندر گزارنی ہو، جبکہ دنیا مقام ابتلا ہے، مقام مصائب ہے، مقام مشکلات ہے، لیکن یہ کرم ہے مولا متقیان علی بن ابی طالب السلام کا کہ ان دنیا کے اندر یعنی مقام مشکلات کے اندر اللہ کے اس نمائندہ خاص نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ جس کو اپنانے کے بعد انسان خوشحال رہ سکتا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر اگر کوئی انسان خوشحال رہنا چاہتا ہے، مطمئن رہنا چاہتا ہے، پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کے طریقے بتائے ہیں۔ ایک اچھی زندگی کیسے گزاری جائے، خوشحال زندگی کیسے گزاری جائے، آرام بخش اور اطمینان بخش زندگی کیسے گزاری جائے۔ ظاہر ہے کہ امام روحانی ہے، امام کائنات ہے، لہذا امام نے ایک آسودہ اور مشکل زندگی کو آسان بنانے کے لیے جو معیار قرار دیا ہے وہ روحانیت قرار دیا ہے، مادیت کو نہیں قرار دیا ہے، کیونکہ مادیت انسان کو وقتی طور پر سکون عطا کرتی ہے، لیکن جہاں پر سکون عطا کرتی ہے اسی کا سائیڈ ایفیکٹ بھی کہیں نہ کہیں ہوتا ہے۔ لہذا امام نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم روحانیت اور معنویت سے وابستہ ہو جاؤ، تو انشاءاللہ یہ دنیا جو مقام مشکلات ہے، مقام مبتلا ہے، مشکلات اور پریشانیوں کی جو ہے دنیا ہے، یہاں بھی تمہیں سکون ملے گا۔ پہلا نسخہ کیا بتایا امام نے؟ پہلا نسخہ امام نے فرمایا کہ طوبی لمن ذکر المعاد، خوش بحال ہے وہ شخص، خوش نصیب ہے وہ انسان، پرامن ہے وہ انسان کہ جو ہمیشہ اپنی زندگی میں اپنے آنکھوں کے سامنے واقع معاد کو رکھتا ہو۔ قیامت ہونے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، قیامت برپا ہوگی، یقیناً برپا ہوگی، یہ کیفیت ہوگی۔ اگر اس چیز کو کہ انسان اگر اپنے ذہن کے اندر رکھے تو انسان اس دنیا کے اندر ایک پرسکون زندگی گزار سکتا ہے، کیونکہ اس مادی دنیا کے اندر جو بھی مشکلات و پریشانیاں ہیں وہ مادیت کی بنا پر ہی ہیں، اور مادیت کی کاٹ معنویت ہوتی ہے، مادیت نہیں ہوتی ہے۔ اگر انسان پرسکون رہنا چاہتا ہے تو امام فرماتا طوبیٰ، کیا کہنا اس ذات کا، اس شخص کا، لمن ذکر المعاد، جو ہمیشہ اپنے معاد کو یاد رکھتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں کہ جو یہ کہے کہ معاد کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ ہر ایک انسان کو مرنا ہے، ہر انسان کو موت کے گھاٹ اترنا ہے اور قیامت کا سامنا کرنا ہے۔ تو اگر یہ معاد اور قیامت کو اپنے ذہن میں اگر انسان رکھے تو دنیا کے اندر قدم کو پھونک پھونک کے اٹھائے گا، ایک احتیاطی زندگی گزارے گا جس کے نتیجے میں اسے سکون ملے گا۔ لہذا یہ امام نے نسخہ بتایا، وہ عمل علیہ حساب، اور جب بھی کوئی کام کرے
چاہے وہ عملی ہو، چاہے وہ قولی ہو، چاہے وہ سماجی ہو، چاہے وہ فردی ہو، چاہے وہ فیملی کا ہو. کوئی بھی کام جب بھی کوئی بھی ایکٹ کرے تو اس کے ذہن میں یہ ضرور رہے کہ اس کے بارے میں ہمیں سے سوال کیا جائے گا. چاہے اس کی شخصی زندگی ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، فیملی کے لائف اسٹائل اس کی ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کیسے کیا، کہاں سے کیا، کیوں کیا، کس طرح سے کیا. سماجی زندگی، انفرادی زندگی، ہر اعتبار سے ہر عمل کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. لہذا اگر یہ ذہن میں آ جائے کہ ہمیں ہر بات کا جواب دینا ہے، ہر سلسلے میں ہمیں جو ہے سوال کیا جائے گا اور ہم مسئول قرار پائیں گے، جواب دہ ہونا پڑے گا ہمیں، تو انسان پھر احتیاط کرے گا. کبھی بھی کچھ بھی کہیں پر بھی کچھ بھی نہیں بولے گا، کہیں پر بھی کچھ بھی کسی جگہ بھی کچھ بھی نہیں کرے گا، کہیں پر بھی جو ہے وہ نہیں بیٹھ جائے گا، کسی جگہ پہ وہ نہیں چلا جائے گا، بلکہ جانے سے پہلے، بیٹھنے سے پہلے، بات کرنے سے پہلے یہ سوچے گا کہ یہ چیز واقعا ہمارے لیے مفید ہے، شرعی ہے، خدا اس سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. فضولیات کی کوئی گنجائش اسلام کے اندر نہیں ہے. لہذا اس چیز کا خیال کرے کہ انسان وہ عمل الحساب، اور عمل کرے، ایکٹ کرے، جو بھی کرے وہ اس بات کا دھیان رکھے ذہن میں کہ اس کا جو حساب و کتاب کرنا ہے. ایک بچہ اگر شروع ہی سے یہ سوچ لیتا ہے کہ ہمیں اس کا جو ہے بعد میں ایگزام دینا ہے، ہمیں سوال کیا جائے گا، تو پھر اسی اعتبار سے وہ بڑی احتیاط کے ساتھ ہر کوشچن آنسر کو یاد کرتا ہے اور پوری کتاب پر اس کی نظر رہتی ہے. لیکن کسی بچے کو یہ معلوم پڑ جائے کہ ہم پڑھائی تو کر رہے ہیں لیکن سال بھر کے بعد یہ 6 مہینے بعد کوئی ایگزام ہونے والا نہیں ہے، صرف پڑھائی کرنا ہے، کیا وہ بچہ پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا. 90% افراد جو ہے وہ ہوتے ہیں کہ جو اس لیے پڑھائی کرتے تاکہ ایگزام میں اچھا نمبر آئے، اچھی پوزیشن آئے، ہوتا ہے کہ ذہن میں. کچھ ہی مخلص ایسے ہوں گے جو اپنے علم کو بڑھانے کے لیے خالی پڑھتے ہوں گے. نہیں، علم کے بڑھانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہتا ہے کہ ہمارا ایگزام میں پیپر اچھا ہونا چاہیے، رزلٹ اچھا ہونا چاہیے. تو اگر یہی تصور جو ہے انسان یوم حساب کے لیے رکھ لے کہ ہم دنیا میں جو بھی کر رہے ہیں ایسا کریں کہ وہاں رزلٹ ہمارا اچھا آئے، موقع حساب جو ہے ہم سوالوں کے جواب بآسانی دے سکیں ہم. اور اس کی مثالیں دنیا کے اندر بھی دی گئی ہے. پیغمبر کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں تجارت کرنی ہے اور ہمیں کاروبار کرنا ہے، ہمیں کچھ امداد چاہیے. پیغمبر نے کہا ہم دینے کے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اتنی رقم دیں گے، ہم زیادہ بڑی رقم بھی نہیں ہے، اس کو آپ خرچ کریں اپنے اعتبار سے، جو بھی چاہتے ہیں خرچ کریں، آپ جہاں بھی چاہیں خرچ کریں آپ، لیکن اس کو آپ کر کے آپ کو ہمارے سامنے حساب دینا ہوگا. انہی حساب دینے والوں میں مولا کائنات بھی ہے، وہ رقم لینے والوں میں مولا کائنات بھی ہے. لیکن جب یہ لوگ واپس آتے ہیں تو پیغمبر نے کہا صحرا سے تپتا ہوا پتھر لایا جائے، اس کے اوپر کھڑے ہو کر کے ہمیں آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو 10 درہم یا 100 درہم یا 50 درہم جو بھی ہم نے دیا ہے یہ کہاں خرچ کیا آپ نے. خرچ کرنے کا بھی انداز ہوتا ہے. لہذا وہاں پر حساب دینے کے لیے کوئی انسان کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا کہ ہزاروں نے آپ سے خرچ کیا ہے، یہاں بھی دیا، وہاں دیا، یہ خریدا، وہ خریدا، اتنی دیر تک جو ہے وہ جل کے خاک ہو جائے گا. لیکن اسی درمیان میں لوگوں نے کہا کہ جو ہے پہلے علی حساب. مولا کائنات کھڑے ہوئے بات کہتے ہیں کہ جو ہے میں نے یہ سارا درہم جو ہے اللہ کو راہ خیر میں اللہ کی راہ میں ہم نے خرچ کر دیا اور اتر ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر انسان دنیا کے امور کو آسان بنا کے چلے گا تو وہاں پر حساب و کتاب بھی آسان ہوگا. یہ مثال ہے اس دنیا کے اندر. لیکن اگر ہم نے اپنی زندگی کو الجھا کے رکھا ہے، پھیلا کے رکھا ہے، گجلک بنا کے رکھا ہے، اپنے اخراجات کو، اپنے ایکٹیویٹیز کو، اپنے معاملات کو، اپنے تجارت کو، اپنے لین دین کو
اگر ہم نے گجلک بنا کے رکھا ہے تو نہ ہم یہاں حساب دے پائیں گے اور نہ ہم وہاں حساب دے پائیں گے، پھر مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ لہذا مولا فرماتے ہیں وَعَمَلَ لِلْحِسَابِ، عمل کرو تو حساب کا ذہن میں رکھ کر ہی کرو کہ تمہیں حساب دینا، دو چار کی طرح ہمارے معاملات ہونے چاہیے۔ اس کے بعد وقف یا بالکفاف، وقن یا بالکفاف، اور جو چیز آپ کے لیے کفایت کر جائے، آپ کی ضرورت کو پوری کر جائے، آپ کی حیثیت کے مطابق آپ کو مل جائے، اس کے اوپر قناعت کرے۔ حریص، لالچی، یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جن کا قناعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنے زندگی کے اندر قناعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قناعت کا مطلب یہ جو چیز ہمیں مل گئی ہے ہم اسی کو اپنا حصہ سمجھیں، کسی غیر کے حصے پر اپنی نظر نہ ہو، کیونکہ غیر پر جائے گی وہاں شاید زیادہ ہو، پھر آدمی سوچے گا کہ وہاں زیادہ کیوں یہاں کم کیوں، طرح طرح کے سوالات ہوگا، اور پھر وہ کوشش کرے گا اس سے زیادہ حاصل کرنے کی۔ لہذا قناعت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو چیز اللہ نے ہمیں دیا ہے ہماری محنت کے مطابق، ہماری زحمت کے مطابق، ہماری قد و کاوش کے مطابق، یہی ہمارا حصہ تھا اور یہی ہمیں ملنا چاہیے تھا، اس کے اوپر قناعت کرے۔ وہ قانع بالکفا، ایسا انسان ہمیشہ کیا ہوگا؟ مطمئن ہوگا۔ قناعت کرنے والا، یوم حساب پر نظر رکھنے والا اور معاد کو یاد کرنے والا ہمیشہ انسان کیا ہوگا؟ مطمئن ہوگا۔ دنیا کے اندر مطمئن افراد بہت ہی کم پائے جاتے ہیں، یا اگر اطمینان ہوتا ہے تو 2-4-10 منٹ کے لیے ہوتا ہے، فوراً کوئی نہ کوئی ٹینشن آ جاتا ہے۔ 1 گھنٹہ مطمئن ہوتا ہے، اگلے گھنٹے جو ہے کوئی نہ کوئی ٹینشن دے کے چلا جاتا ہے، یا خود ہی پیدا ہو جاتا ہے، ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے، یا کوئی دے کے جاتا ہے۔ تو یہ دنیا ہے، اس کے اندر تو یہ ہیں مشکلات ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے ہم دنیا میں رہیں گے اور مشکلات نہیں رہیں گے۔ وہ دنیا کیسی جس کے اندر مشکلات نہ ہوں، لیکن اس کے اندر رائے حل نکالنا ہے۔ اگر سمندر کے اندر اترنا ہے تو کشتی اس کے لیے ہے، کشتی میں سوار ہوں آپ ڈائریکٹ کیوں اتر رہے ہیں؟ طوفان کا مقابلہ کرنا ہے تو وہ ذرائع آپ مہیا کریں جو طوفان کو چیرتا ہوا آگے بڑھ جائے۔ لہٰذا دنیا کے اندر آپ یہ کہہ کے الگ نہیں ہو سکتے کہ مشکلات بہت ہیں، پریشانیاں بہت ہیں، زحمتیں بہت ہیں، کتنا آدمی سنبھلے، کتنا آدمی اپنے آپ کو بچائے۔ نہیں، ائمہ معصومین اس دنیا کے اندر آئے اسی لیے تھے تاکہ آپ کے ہاتھ کو پکڑ سکے، تاکہ ہمیں وہ سہارا دے سکے۔ ہم دنیاوی معاملات کے اندر جب الجھ جاتے ہیں تو اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، اس کے ماہرین کے پاس جاتے ہیں، ان کی وجوہات معلوم کرتے ہیں، اور پھر اس کے اعتبار سے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی تنبیہات کے اوپر۔ تو اگر دنیا کے اندر معاملات اگر کوئی ہے تو اہل بیت علیہ السلام سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ تو یہ اہل بیت علیہ السلام بتا رہا ہے کہ اگر دنیا کے اندر سکون اور اطمینان اور قرار اگر چاہیے، ایک اچھی زندگی اور سکون زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ان چیزوں کا لحاظ کرو۔ پہلی چیز معاد کو ہمیشہ ذہن میں رکھو، دوسری چیز جب بھی عمل کرو تو یہ سوچو کہ اس کا حساب دینا ہے، تیسری چیز وقنع بالکفاف، جو تمہیں مل جائے اس کے اوپر قناعت کرو، ہوس نہیں، حرص نہیں۔ ورضی عن اللہ، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ سے ہمیشہ راضی رہے۔ راضی کب ہوگا؟ جب حسن ظن ہوگا، جب اللہ کے بارے میں اچھا خیال ہوگا۔ اگر انسان یہ سوچے گا کہ ہم نے جو کیا وہ اپنی بازو کی طاقت پہ کیا ہے، ہم ماسٹر مائنڈ تھے، ہم نے اپنے دماغ سے جو ہے کام انجام دیا ہے، ہم نے اپنے قوت بازو سے کام کیا ہے، ہم نے اپنی جد و جہد سے کام انجام دیا ہے، تو انسان راضی نہیں ہوگا اللہ سے کبھی بھی۔ اللہ سے راضی وہ ہوتا ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ جد و جہد کرنا ہمارا کام ہے، کامیابی تک پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ اور فیکٹ یہی ہے، حقیقت تو یہی ہے نا کہ انسان جد و جہد کر سکتا ہے، منزل تک پہنچ نہیں سکتا خود سے۔ کسی بھی منزل تک انسان نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک کہ اللہ اسے نہ پہنچائے۔ ہم بظاہر محنت کرتے ہیں، ہم بظاہر زحمت کرتے ہیں، ہم بظاہر مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، اس کے عوض کے اندر جو صلہ دیتا ہے وہ کون دیتا ہے؟ وہ ہم دیتے ہیں یا اللہ دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ لہذا یہ حسن ظن بھی ہمارے پاس
ہونا چاہیے ہمہ وقت کہ ہمارا کام جد و جہد کرنا ہے، ہمارا کام حرکت کرنا ہے، ہمارا کام محنت کرنا ہے. باقی رزلٹ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. نعمتیں دینے والا تو وہ ہے، وہ اللہ تو وہ ہے کہ جو ہماری زحمت و مشکلات کا بھی جو ہے محتاج نہیں ہے کہ ہم زحمت کریں تبھی وہ دے. وہ تو بغیر زحمت بھی دے سکتا ہے جبکہ دیا بھی اس نے. بس شکم مادر کے اندر جب ہم تھے تو ہمیں غذا ملی یا نہیں ملی، ہمیں حیات ملی نہیں ملی، ہم سانس لیتے نہیں لیتے تھے، وہاں تو ہم نے کوئی زحمت نہیں کیا تھا. تو جو اللہ ہمیں ایسے موقعوں پر دے سکتا ہے کہ جہاں پر ہم کچھ نہیں کرتے ہیں، ظاہر جو ہے جب ہم یہاں پر جد و جہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ کہتا بھی ہے فجہد ولا تکسل ولا تکو غافلا، دیکھو جد و جہد کرتے رہو، کاہلی مت کرو، غافل نہ ہو. اگر تم ایسا کرو گے تو پھر اللہ تمہیں دے گا. اللہ تو خود کیا چاہتا ہے کہ ہم جد و جہد کریں. گھر میں بیٹھنے والے افراد سے زیادہ پسند کرتا ہے اللہ اس شخص کو جو کھیت کے اندر پسینہ بہاتا ہے. محنت کش جو ہوتا ہے وہ اللہ کو پسند ہے. خود امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے جب کہ عالم شباب تھا، عالم جوانی تھی، عنفوان شباب، ایسے عمر کے اندر آپ کھیت کے اندر کام کریں، لوگوں نے دیکھا حیران و پریشان ہو گئے. لوگوں نے تنزن کہا کہ آپ دنیا کے ہوس میں یہ کام کر رہے ہیں. امام نے کہا کہ میں اپنا آذوقہ مہیا کر رہا ہوں، میں محنت کر رہا ہوں اپنا آذوقہ، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے کر رہا ہوں. تو کہا کہ آپ امام ہو کر کے آپ ایسا کام کر رہے ہیں، آپ تو اللہ والے ہیں. کہا میں جس حالت میں ابھی ہوں کہ میرے ہاتھ اور پیر کے اندر مٹیاں لگی ہیں، میرے ہاتھ کے اندر پھوڑا ہے، مجھے پسینے آ رہے ہیں، میں تھکا ہوا، اس حالت میں اگر مجھے موت آ جائے تو اللہ کے نزدیک اس سے بہتر کوئی موت نہیں ہے. تو جد و جہد انسان کا فریضہ ہے، لیکن جد و جہد کو اپنا ہی سمجھ لینا اور صلاح بھی خود ہی دے لینا یہ صحیح نہیں ہے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جد و جہد کرنا ہمارا کام ہے، کامیابی دینا اللہ کا کام ہے. تو یہ ورد یا عن اللہ، اللہ سے ہر اعتبار سے راضی رہنا. وہ دے تب بھی راضی، نہ دے تب بھی راضی، بھوکا رکھے تب بھی راضی، پیاسا رکھے تب بھی راضی، اچھا دے تب بھی راضی، برا دے تب بھی راضی، جس حالت میں بھی اللہ رکھے. کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ ہمیں آزما رہا ہو. اگر مشکلات کے اندر ہم ہیں، ہو سکتا ہے ہمارا گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہو. اگر ہم مریضی کا عالم زندگی گزار رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے شاید ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو، اللہ ہمیں اس حالت دیکھنا چاہتا ہو. روایت کے اندر کہ انسان جو ہے اللہ کے نزدیک اور مقرب جو ہوتا ہے، بہت قریب جب ہوتا ہے، کلوز جو ہوتا ہے اللہ سے، وہ ایک صورتحال یہ بھی کہ انسان مریض ہوتا ہے. جب انسان مریض ہوتا ہے، مرض لاحق ہوتا ہے، تو بظاہر جو ہے دنیا کے لوگ جو ہے جدا ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ بہت قریب ہو جاتا ہے. اسی لیے ہے روایات کے اندر ہے کہ جاؤ عیادت کے لیے، کیونکہ اس کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور تمہارا فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ اس وقت جو ہے وہ اللہ سے بہت قریب ہے. اگر وہ دعا کرے گا تو ضرور قبول ہوگی. تو اسلام نے ہر چیز کا فلسفہ بتایا ہے. نہ بہت زیادہ جو ہے نعمات اچھی چیز ہے، نہ بہت زیادہ مرض اچھی چیز ہے، لیکن مرض بھی ضروری ہے اور نعمتیں بھی ہونا ضروری ہے. اگر بالکل نعمت نہیں ملے گی گمراہ ہونے کا خطرہ ہے، اگر مرض ہی مرض رہے گا تب بھی گمراہ ہونے کا خطرہ ہے. لہذا ہونا دونوں ضروری ہے، لیکن ایک ہی چیز کے اندر پڑ جانا یہ صحیح نہیں ہے. لہذا اپنے آپ کو بیلنس کرنا یہ ضروری ہے. اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. یعنی اگر آدمی مریض ہے تو ضروری جو ہے یہ سوچے کہ ہم تو اللہ سے بہت قریب، ضرورت کیوں ڈاکٹر کے پاس جانے کی، دوا کیوں کھائیں ہم. یہ نہیں ہے، وہ تو خودکشی ہو جائے گی. یا نعمات کے اندر ہے تو اللہ جو ہے اگر ہمیشہ نعمتوں میں رہے گا، ہمیشہ نعمتوں میں رہے گا، آشائش میں رہے گا، تو وہ بھی انسان گمراہ ہو سکتا ہے. پھر اللہ کو کب یاد کرے گا؟ پھر اس کا انداز دعا الگ ہوتا ہے، اس سے گڑگڑانے کا کوئی انداز نہیں ہوگا، مناجات نہیں کرے گا وہ.
استغاثہ نہیں کرے گا ایسا انسان. لہذا یہ کیفیتوں کا جو ہے مختلف ہونا انسان کے لیے ضروری ہے. یہ نعمات میں سے ہیں، ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. ہمیں نعمتیں بھی چاہیے اور ہمیں مصیبتیں بھی چاہیے. نعمتیں چاہیے تاکہ ہم شکر پروردگار کر سکیں، مصیبتیں چاہیے تاکہ ہم صبر کر کے اللہ کے سامنے کہہ سکیں ہاں تیرے بندے ہیں. تو صابرین کو مطلب اللہ مع صابرین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو یہ چیزیں جو ہے اسلام کے اندر بیلنس کر کے بتائی گئی ہیں. تو یہ مولا کائنات نے فارمولہ بتایا ہے، اس پہ ہمیں عمل کریں. ماہ رجب ماہ عصب کہلاتا ہے. ماہ عصب کہتے ہیں موسلادھار بارش کو کہتے ہیں. بارش دو طرح کی ہوتی ہے، قطرے قطرے جو ہے گرتے ہیں، آہستہ آہستہ بارش ہوتی ہے، بوند بوند کر کے گرتی ہے، اور ایک ہوتی ہے موسلادھار بارش. ماہ رجب کے اندر بھی نعمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن موسلادھار بارش طرح ہوتی ہے، کثرت کے ساتھ ہوتی ہے. اگر کوئی انسان ماہ رجب و شعبان کے اندر محروم رہ جائے، رمضان تو بہت دور کی بات ہے، خود رجب و شعبان کے اندر انسان محروم رہ جائے تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے. بہت زیادہ تاکید کیا ہے ائمہ معصومین نے، اہتمام کیا ہے کہ ان کے اندر اس ماہ رجب اور شعبان کے اندر دعاؤں میں اضافہ کریں، اپنی مناجات کے اندر اضافہ کریں، اپنی نمازوں کے اندر جو ہے اضافہ کریں، کیونکہ یہ ماہ عصب ہے. مسلسل اللہ کی بارش ہوتی ہے. جب بارش جو عام بارش ہوتی ہے آسمان سے، وہ تو کہیں بھی ہوتی ہے. آپ صحرا میں ہوں گے وہاں مل جائے گی، آپ بازار میں ہوں گے وہاں مل جائے گی. لیکن رحمت کی بارش جو ہے اس کے مقامات ہوتے ہیں. رحمت کی بارش رجب کے جو ہے اگر ماہ عصب کا آ گیا، ایسا نہیں کہ آپ جو ہے صحرا میں جو ہے پکنک منانے کے لیے گئے وہاں بھی آپ کے اوپر رحمت نازل ہوگی. اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا، آپ کو مصلی پر آنا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، امام بارگاہوں میں آنا ہوگا، مقدس مقامات پر ہونا ہوگا، کیونکہ رحمتیں وہاں پر نازل ہوتی ہیں. لہذا اس ماہ رجب کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے، اور اللہ نے توفیق دیا کہ اس سال بھی ہمیں یہ ماہ رجب اور شعبان اور انشاءاللہ ماہ رمضان میں ملے گا. اس میں جو ہے حتی الامکان کوشش کریں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم روزہ رکھ سکیں اور اپنی دعاؤں کے اندر ہم اضافہ کر سکیں. لہذا ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، باراللہ بحق محمد و آل محمد ہمیں روش اہل بیت کے اوپر چلنے کی توفیق عنایت فرما. باراللہ بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کا ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم